جاری ہے، غوث و خواجہ کا فیض جاری ہے، سلیم کلی پہ خوف طاری ہے۔ غوث و خواجہ کا فیض جاری ہے، سلیم کلی پہ خوف طاری ہے، اور اعلیٰ حضرت کا لاڈلا اختر سارے نجدیوں پہ تنہا باری ہے۔ اعلیٰ حضرت کا لاڈلا اختر سارے نجدیوں پر تنہا باری ہے۔ اور آئیے حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا فیض کا دریا، خلیفہ محدث کبیر، خلیفہ گلزار ملت حضرت علامہ مولانا مفتی مبارک علی قادری امجدی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أغناهم الله ورسوله من فضله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جن کے بارے میں حضرت عباس یوں عرض کرتے ہیں کہ حضور یا رسول اللہ، میں کیا دیکھتا تھا کہ جب آپ پالنے میں یعنی جھولے میں ہوا کرتے تھے اور وہاں سے اپنی انگشت مبارکہ کو اٹھاتے تو آپ کی انگشت مبارکہ جدھر جدھر جاتی ادھر ادھر چاند جھک جایا کرتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہک میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو وہ نبی نے فرمایا کہ حضرت عباس، اس سے بھی تعجب خیز آپ کو بات نہ بتاؤں؟ تو عرض برداشت ہے یا رسول اللہ، کرم ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا تو لوحے محفوظ پر چلنے والے قلم کی کھنکھناہٹ بھی سنا کرتا تھا۔ اس کی ترجمانی امام اہل سنت یوں کرتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو اپنے لبہائے مبارکہ کو تبسم دے دے تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے،
قد جاءکم من اللہ نور کے جلوے بکھر جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے۔ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رفیقان گرامی، میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، انہیں غنی کر دیا اللہ و رسول نے اپنے فضل سے۔ ذرا غور کرے اس میں رب تبارک و تعالی نے کیا نرالا انداز بیان فرمایا ہے اپنے حبیب کی پاور کو دکھانے کا۔ آج ہم اس دھرتی پر آئے، اللہ کا بڑا احسان ہے میرے دوستو، احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ آج ہر طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور لوگ ہو رہے ہیں، ہم سے محبت رسول کے چراغ کی لو کو دھیمی یا ختم کرنے کی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ایمان بچانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ادھر سے حملہ آور، کہیں ادھر سے حملہ آور۔ اب تو یہ حال ہو گیا، غیر تو غیر اپنے بھی ہمارے سامنے چیلنج بنے نظر آ رہے ہیں۔ اپنوں سے بھی ہمیں ڈر ہونے لگا ہے، خوف ہونے لگا ہے۔ جو طریقہ عیاشیوں کا تھا، جو طریقہ غیروں کا تھا، جو طریقہ کافروں کا تھا، جو طریقہ بد مذاہب کا تھا، جو طریقہ وہابیوں کا تھا، جو طریقہ دیابنا کا تھا، جو طریقہ نیچریوں کا تھا، جو طریقہ جبریہ کا تھا، جو طریقہ شمانیازی کا تھا، جو طریقہ قدریہ کا تھا، جو طریقہ تمام بد مذاہب کا ہوا کرتا تھا، ویسی بو ہمارے لوگوں میں سے آنے لگی۔ ہم خوف میں جی رہے ہیں۔ ہمیں رہبر تسلیم کرنا ہے تو کسے کرنا ہے؟ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنا ہے تو یاد رکھو میرے دوستو، آپ کا رہبر وہ ہوگا جو سچے طریقے سے آپ کو اپنے دامن میں لے کے احمد رضا کی جھولی میں ڈال دیتا ہو، دیتا ہو۔ وہ ہمارا رہبر ہوا کرتا ہے، وہ ہمیں صحیح راستے پر چلایا کرتا ہے، اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت وہ ہے جس نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ ہمارے ایمان کے تحفظ کے خاطر رب قدیر نے ہمیں امام احمد رضا عطا فرمایا۔ میرے دوستو، لوگ حملہ آور ہو گئے، لیکن میرے رب کا انداز دیکھیے، ارشاد فرماتا ہے اغناہم اللہ، انہیں غنی کر دیا۔ اب ذرا غور کرے کہ جو کچھ عطا فرماتا ہے کون عطا فرماتا ہے؟ رب قدیر عطا فرماتا ہے، لیکن انداز بیان کو دیکھیں کہ اللہ و رسول کے فضل سے غنی ہوا۔ اب کوئی یہ کہتا ہو کہ جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا ہے، تو سمجھ لو میرے دوستو، ایسے کہ سائے سے بھی ہمیں دور بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو جا چکا ہے، کہیں ہمارے ایمان کو بھی نہ لے ڈوبے، کہیں ہمارے ایمان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے رہبروں کو پہچاننا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ اللہ و رسول کے فضل سے غنی کر دیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں چند احادیث مبارکہ میں نے کل آپ کے سامنے پیش کر دی عمل نیر کی سرزمین پر، اور اس کے علاوہ کچھ حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، اور ان احادیث کی روشنی میں اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور اور با اختیار بنا کر کے بھیجا تھا، تشریعی اختیارات اتنے بلند ہوا کرتے، جہاں ہمارے اختیارات چلتے وہاں میرے آقا کا مقام کیا ہوگا، رسول پاک کا مقام کیا ہوگا، ان کی رفعت اور بلندی کا انداز اور عالم کیا ہوگا، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا عطا
فرمایا یہ ہم انداز نہیں لگا سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ماجد خلیل کا گلے صحبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم صفت اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ابھی آقا کیسا خلق کا آقا ہے ذرا غور کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شرع کے معاملے میں کتنا اختیار تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز آپ نے خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد جب آپ نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھا، خطبے میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جس نے ہمارے طریقے پر نماز کو ادا کیا ہے اور نماز کو ادا کرنے کے بعد جس نے جانور کو ذبح کیا ہے وہ ہمارے طریقے پر ہے، اس نے صحیح جانور ذبح کیا ہے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی ہے، اور جو ہمارے طریقے سے ہٹ کے جس نے ذبح کیا یعنی نماز ادا کرنے سے پہلے جس نے جانور ذبح کیا، تلک شاۃ لحم، اس نے صرف گوشت کھانے کا ایک جانور ذبح کیا ہے، اس نے ایسا نہیں کہ اس کی قربانی ہوئی صرف جانور کا گوشت کھانے کا جانور ذبح ہوا اس کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جب یہ اعلان فرمایا آپ خطبے میں ارشادات فرما رہے تھے، آپ کے ایک صحابی حضرت ابو درداء ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے تو نماز سے پہلے ہی جانور بکری کو ذبح کر دیا، یا رسول اللہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ قربانی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کی مہمانی کا دن ہے، اس لیے میں نے اس قربانی کو پہلے ہی نپٹا دیا، میں نے جانور ذبح کر لیا، اس کی بوٹیاں کی اور لوگوں کو بھی تقسیم کیا، اپنے بھوکے پڑوسیوں کو بھی کھلایا، اور میں بھی خود کھا کر آپ کی بارگاہ میں دوگانہ کے لیے یعنی 2 رکعت نماز کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو درداء ابن نیار، تلک شاۃ لحم، یہ ایک گوشت کھانے کا ذریعہ ہوا، تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں ادا نہ ہوئی۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب میرے پاس رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی جانور نہیں ہے، بس ایک 6 ماہ کا بچہ ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں کہ 6 ماہ کے بچہ اگر بکری کا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، وہ 6 ماہ کا ہے، بھلے ہی کتنا فربا ہو، بھلے ہی کتنا توانائی سے بھرا ہوا ہو، بھلے ہی کتنا تازہ ہو، بھلے ہی اس کا وزن کتنا بڑھ گیا ہو، لیکن 1 سال کے اندر 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں رسول پاک کے اختیار کا انداز کیا ہے۔ میرے رسول پاک کسی کے لیے جو چیز حلال قرار فرما دے وہ کسی کے لیے حرام قرار فرما دے، اور وہابی دیوبندی یہ کہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہو سکتا، یہ ان کے ناپاک سازش ہے، محبت رسول نکالنے کی ناپاک سازش ہے، ہمیں گمراہیوں کے سمندر میں غرق کرنے کی یہ ان کی نامراد ناپاک سازشیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا ہوگا۔ میرے آقا کا پاور تو ایسا ہے، جب تمام صحابہ وہاں حاضر ہے رسول پاک نے فرمایا تمہاری قربانی ادا نہ ہوئی، تمہیں جانور ادا کر دوسرے جانور کی قربانی پیش کرنی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جانور نہیں ہے، بس ایک 6 ماہ کی بچی ہے اور ایک 6 ماہ کی بکری کا بچہ ہے۔ تو میرے رسول پاک کا پاور دیکھیے، اب یہاں یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اب میرا اختیار کچھ نہیں ہے، بلکہ رسول پاک نے فرمایا اے ابو درداء ابن نیار جاؤ، تم اگر اس 6 ماہ کے بچے کی قربانی کرتے ہو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کی قربانی جب تم کرو گے تو ہو جائے گی، تمہارے علاوہ اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے رسول کا پاور ابن نیار کے لیے اسے جائز قرار دیا، پورے امت مسلمہ کے لیے اسے ناجائز۔ وہ نہیں پڑھتے ہیں، ارے پڑھتے ضرور ہیں لیکن کھوپڑی گوبر سے بھر گئی ہے، عشق مصطفیٰ سے نہیں۔ اگر عشق مصطفیٰ چاہیے تو امام احمد رضا کی چوکھٹ پہ آؤ، بتایا جائے گا کہ میرے آقا کا پاور کیا ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہے؟ آئیے ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب الرقاق بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی مائکہ لال اس حوالے کو غلط کر دے، ناک رگڑ کے صرف ایک دیوبندی وہابی نہیں بلکہ پوری دنیا کے وہابی اپنی ناک رگڑ کر رہ جائیں گے، لیکن اس غلام محدث کبیر کی اس بات کو نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ وہ محدث کبیر جس نے 65 سال تک بخاری شریف کا درس دیا، اب بھی دینا جاری ہے۔ لاک ڈاؤن کے اثرات تم آیا ہے، لیکن محدث کبیر کی درس کا آپ بھی آج بھی ان کے کمرے میں کھلی ہے، لوگ آ کے استفادہ کرتے ہیں۔ وہ محدث کبیر، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین آمین، شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہمیں صحیح شیخ کو پرکھنے کی سمجھ عطا فرمائے۔ ذرا غور کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے نڈال ہو گیا، میری بھوک اتنی بڑھ گئی کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، میرے پاس کھانے پینے کو کوئی سامان نہیں تھا، میرے سامنے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اب میں یہ دیکھ نہیں پاتا، دور دور کی چیز مجھے نظر نہیں آتی تھی، میرا حال یہ ہو گیا تھا کہ لوگ مجھے کہتے کہ ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے، ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں ان بھوک کے سے اور کبھی کبھی یہ حال ہوتا کہ میں زمین پر گر آتا تھا، میں زمین پر آ جاتا، میرا یہ حال ہو گیا تھا، میں کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ کسی سے مانگا مت کرو۔ یہ صحابہ کے ایمان دیکھیے میرے دوستو، آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے، تھوڑی سی غربت نے ہمارے گھروں کی طرف رخ کیا تو ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اب یہ نہیں دیکھتے ہماری مدد کرنے والا کہیں وہابی تو نہیں ہے، ہماری مدد کرنے والا کہیں دیوبندی تو نہیں ہے، ہماری مدد کرنے والا کہیں ہماری غربت پر حملہ آور ہو کے ہمیں چند لمحوں کے اناج اور دانہ پانی دینے کے بعد کہیں ہمارے ایمان پر تو حملہ نہیں کرے گا۔ یہی تو ہوتا ہے کہ ان سے تعلقات بنتے ہیں، وہ آپ کے گھر کچھ بھیج دیتا ہے، آپ کے بچے بیمار ہو گئے اسے ہاسپٹل لے جاتا ہے، لیکن میرے رسول پاک نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی کتاب، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف مقدمہ میں یہ حدیث ہے، اِیَّاکُمْ وَإِیَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَکُمْ وَلَا يَفْتِنُونَکُمْ، کہ ان سے دور رہو، نہ ان کے قریب جاؤ، نہ ان کو اپنے قریب آنے دو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ آج یہی تو ہوتا ہے، ایک وہابی کے ساتھ بیٹھنے والا، ایک دیوبندی کے ساتھ بیٹھنے والا، ایک رافضی کے ساتھ بیٹھنے والا، کل کو ہمارے ایمان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ مولانا ایسی تقریر نہیں کرنی چاہیے میرے دوست، مولانا کو تم سے دشمنی نہیں ہے بلکہ تم سے محبت ہے۔ مولانا جانتے ہیں کہ یہ لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، کہیں وہابی دیوبندی کے چکر میں نہ آ جائے، کہیں اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھے، کہیں ان کی دیے ہوئے ظاہری مال و زر سے یہ لوگ دیوانے نہ ہو جائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیثوں کا درس دیتے ہیں، آپ کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت نے ادھر ادھر جانے کو نہیں بتایا بلکہ یہ ہمیں بتا دیا، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو رسول پاک کے تیار پر نہیں وہ خدا کے یہاں مقبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ ایک صاحب نے موبائل اوپر کر لیا ہے، اس کو نیچے کر لے اور اپنے اس ٹی وی اور کیمرے کو بند کر دے، اگر میں اس پر بولنے آیا 2 گھنٹہ اور الگ جائے گا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایسے حرکتوں سے بچے جو دین 1450 سال سے ہمارے تک آیا، کتابوں سے آیا، علماء سے آیا، وہ دین کبھی ہمیں ٹی وی نہیں سکھا سکتا ہے، ٹی وی سے ہمیں دین نہیں چاہیے، ہمیں اپنے مشائخ سے دین چاہیے، ہمیں وہ دین چاہیے جو تاج الشریعہ لے کر آئے، جو تاج الشریعہ لے کر آئے، جو حضرت کے شیخ اعلیٰ حضرت لے کر آئے، جو اعلیٰ حضرت کے شیخ شاہ شوکت اللہ کا خاندان لے کر آیا۔ ہمیں وہ دین چاہیے، ہمیں وہ نہیں چاہیے جو ٹی وی
सिखा रही है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक अरीजा पेश करता हूँ, अगर किसी के दिल की शिकनी हो तो मैं आपके सामने कहूँगा कि मैं आपके दिल को तोड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि आपके दिलों के गुबार को हटा के सही चीज बताने आया हूँ। मुझे बताओ, 1400 साल से फैलता जब अरब की सरजमीन पर से ये इस्लाम फैला तो एक मुसलमान हुआ, दूसरा मुसलमान हुआ, 40 मुसलमान हुए। अरब से निकला कहाँ कहाँ पहुँचा, अफ्रीका में पहुँच रहा है, अफगान में पहुँच रहा है, हिंदुस्तान में पहुँच रहा है, पाकिस्तान में पहुँच रहा है, हर मुल्क में पहुँचा, मेरे आका के दीवानों ने पहुँचाया। अब आज हमारी नस्लें जब कमजोर हो गई तो उन्हें हाथ में मोबाइल थमा दिया गया। आपका एक बेटा अगर कमजोर हो पढ़ने में तो आप मास्टर को ज्यादा कहते हैं, टीचर के उसको खबर करते हैं मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बड़ा वाला तो बहुत तेज है, लेकिन इस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, चाहे तो मैं 100 रुपया फीस ज्यादा दे दूंगा। इसलिए क्यों आप कहते हैं कि मेरा बच्चा कमजोर है, उसे और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो बताओ, आज मोबाइल जिसके हाथ में आ जाए कमजोर होता है कि नहीं? तो हम और वो रास्ता दे दें और इस औलाद को उसको हाथ में दे दें? नहीं मेरे दोस्तों, कमजोरों से हमें बचाना चाहिए। मैं इस पर ज्यादा न करके इतना ही कहूंगा, इन चीजों से बचे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिशकातुल मसाबिह की हदीस मुबारक है, अशद्द अज़ाब इंदल्लाहि मुसव्विरून, कि जो क़यामत के रोज सबसे ज्यादा अज़ाब तस्वीर खींचने वाले को होगा। तो जरा बताओ हमें उतनी हिम्मत है, नेकियां तो कर नहीं पाते हैं, गुनाह भी करते हैं। इससे बचे, दूसरों को बचने की तलकीन दे, अपने सही मशाइख के बारगाह में जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है कि उन्होंने कहा कि लोग मुझे दीवाना कहने लगे, लोग कहते थे कि अबू हुरैरा पागल हो चुका है, लोग कहने लगे कि अबू हुरैरा ये दीवाने हो गए हैं। लेकिन कसम खुदा की मैं दीवाना नहीं हुआ था, कसम खुदा की मैं पागल नहीं हुआ था, कसम खुदा की भूख ने मेरे जिस्म को इतना निढाल कर दिया था कि मुझे चक्कर आता, गशी तारी हो जाती, मैं ज़मीनबोस हो जाया करता था, फिर मैं लड़खड़ाते खड़ा होता, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। ये सहाबा का देखिए तरीका कैसा है। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो इरशाद फरमा दिया उस पर सख्ती से कायम रहते थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। इसलिए कभी हमारे सामने भी ऐसे मसाइल पेश आवे तो हमें हाथ नहीं फैलाना चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए और सब्र के साथ रसूल पाक की बारगाह में मांगना चाहिए। रसूल पाक के अता करता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले सरकार गौसे पाक के पास मांगना चाहिए, नवाज के पास मांगना चाहिए, हमें बुजुर्गों की बारगाह में मांगना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है कि आला हजरत ने बताया सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब इसमें गिरामी का विर्द करोगे मुसीबतें टल जाएगी। आला हजरत इसीलिए तो अर्ज परदाज है, न क्यों कर कहूँ अब इतनी हबीबी, इसी नाम से सब मुसीबत टली है और कोई खैर किया तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, लेकिन भूख से निगाल है। अब तीसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, अब तदबीर इख्तियार करते हैं कि अब किया क्या जाए। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक रास्ते के नुक्कड़ पे जाके खड़ा हो जाऊं और वहां से आने जाने वाले अगर मेरी हालत देखेंगे कि मैं कमजोर हुए जा रहा हूं, मेरी हालत देख के उन्हें अंदाजा लग जाएगा, मुझे खाने या पीने के बारे में पूछेंगे तो मैं हाँ कर दूंगा। वो जाकर वहां खड़े हो गए, जैसे इस नुक्कड़ पर खड़े थे कि सामने से एक अच्छा चेहरा, एक खूबसूरत चेहरा नजर आता है। सरकार सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाते हुए नजर आते हैं। हजरत अबू हुरैरा समझ गए चलो अब अपना काम बन जाएगा। हजरत अबू हुरैरा के करीब से गुजरे, हजरत अबू हुरैरा की तरफ तवज्जो न हुई, इसलिए अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम। हजरत अबू हुरैरा को जवाब दे दिया। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आगे बढ़ गए, लेकिन हजरत अबू हुरैरा देख रहे हैं यहाँ तो मेरा काम नहीं बना। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद कहते हैं हुजूर जरा तवज्जो फरमाएं, ये आयत मुबारका का माना और इस आयत मुबारका को आपसे पूछना चाहता हूँ। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने मुराकबे के अंदाज में अपनी गर्दन को झुकाए हुए उनके उस आयत मुबारका का माना बता कर के आगे बढ़ गए। हजरत
ابو ہریرہ مایوس ہونے جا رہے تھے، جب وہاں سے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں، ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دے کے آگے بڑھ گئے، ان کو بھی اسی آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بھی کھانے پینے کے بارے میں نہ پوچھا، وہ آگے چلے گئے۔ اس لیے ان لوگوں کی گردن اللہ نے جھکائی تھی، اے صدیق ابو ہریرہ پہ بھی توجہ نہ دینا، یہ عمر ابو ہریرہ پہ توجہ نہ دینا، اس لیے کہ میرے محبوب کا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، میرا محبوب اس کی مدد فرمانے والا ہے۔ دونوں چلے گئے، اس کے بعد دیکھتے ہیں اب میرا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا کہ جس پر میری نظر پڑی وہ تھا جو غریبوں کا سہارا ہے، جو بیواؤں کا سہارا ہے، وہ انیس المشتاقین ہے، وہ غریبوں کا غمگسار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا چہرہ کھل گیا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں السلام علیکم پیش کیا، رسول پاک نے وعلیکم السلام فرمایا، بس ایک نظر اٹھی ہے، یہ کون سی نظر تھی؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، یہ وہ نگاہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارا معاذرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ سارا معاذرہ عرض کر دیتے ہیں، جیسی فریاد تھی ویسے ہی ہاتھ تھاما، ایسا ہاتھ تھاما جس ہاتھ کے بارے میں بریلی کے تاجدار اسپرداز ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا خالی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے جب صدیق کا ہاتھ تھاما تو صداقت کا تاجدار بنا دیا، عمر کا ہاتھ تھاما تو عدالت کا تاجدار بنا دیا، عثمان کا ہاتھ تھاما تو صحابت کا تاجدار بنا دیا، علی کا ہاتھ تھاما تو شجاعت کا تاجدار بنا دیا، حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ تھاما تو کاتب وحی بنا دیا، جب حضرت غوث اعظم کو تھاما تو کرامت کا تاجدار بنا دیا، غریب اعظم کا غریب نواز کا ہاتھ تھاما تو غریب نواز اعظم بنا دیا۔ میرے آقا کی چوکٹ سے سب کو ملتا ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، ہمیں اس جگہ اس بارگاہ میں دامن پھیلانے کا انداز ہونا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ تھاما، ہاتھ تھامنے کے بعد فرمایا چلو ابو ہریرہ میرے ساتھ، پیچھے پیچھے ابو ہریرہ چل رہے ہیں، رسول پاک آگے آگے تشریف فرما ہے۔ جب گھر پہ پہنچتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عائشہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، ذرا غور کرے، وہ نبی جس جو فرمائے کہ عائشہ میں چاہوں تو میرے ارد گرد سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کرے، وہ نبی کے گھر کے حالت کی نوبت کیا ہوا کرتی ہے۔ یہ ہم غربا کو، ہم مساکین کو، ہم فقیروں کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم لوگ مایوس نہ ہونا، نبی نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ تم لوگوں کو تسلی ہو جائے گی کہ امیری کی زندگی گزارنے والے اور غریبوں کی صفت میرے آقا کی صفت ہے، یہ اپنے آپ پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پاور تو وہ ہے کہ انگشت مبارکہ کو اٹھا دے تو سورج پلٹ کے آ جاوے، انگشت مبارکہ کو اٹھا دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، لیکن پھر بھی جب فرماتے ہیں اے عائشہ کچھ کھانے کو ہے، اسپرداز ہے یا رسول اللہ، کئی دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے یا رسول اللہ، مہینہ 2 مہینہ ہو گیا چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی، کھانے کا سامان کیسے ہو؟ ہاں البتہ ایک انصاری صحابی آئے تھے کچھ دیر پہلے، انہوں نے ایک پیالہ دودھ پیش کیا ہے، تحفتاً پیش کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بس کافی ہے، یہی دودھ بہت ہے۔ میرے آقا کے اختیارات پر اپنے انگشت نمائی کو اور اپنی ناپاک زبان کو کھولنے والے اس حدیث کو بخاری شریف میں مطالعہ کرے، نہ سمجھ میں آوے وہ محدث کبیر کی بارگاہ میں زانو ادب طے کرے، وہاں سے عشق کی حدیثیں پڑھی جائے، تب سمجھ میں آئے گا کہ میرے آقا کا پاور کتنا ہے، ان کا اختیار کتنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے ہیں، فرمایا کافی ہے، اس پیالے کو اٹھاتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، اب تو ہمیں دودھ ملنے والا ہے، اب یہ پیالہ مجھے ہی پیش کیا جائے گا۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ 70 صحابہ یعنی جو اصحاب صفہ ہے ان کو بلا کر کے لے آؤ۔ جب وہ تشریف لائے حضرت ابو ہریرہ سوچ رہے تھے کہ کہیں مجھے ہی پیش نہ کر دے کہ ان لوگوں کو پلاؤ، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ یک کے بعد دیگر سب کو دودھ پلانا شروع کرو۔ ایک پیالہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ہے، ایک صحابی کو پہلے پیش کیا، انہوں نے شکم سیر ہو کے پیا، اپنے پیٹ کو بھرا، اس کے بعد دوسرے صحابی کو دیا، پھر تیسرے صحابی کو دیا۔ 70 صحابہ اصحاب صفہ کو
دودھ پلا دیا، اس کے بعد بھی اس دودھ میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہے۔ ذرا غور تو کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھوں سے جو جس دودھ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دستے پاک پڑ جائے تو کیوں نہ بریلی کا تاجدار پکار اٹھے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دل میں بہا دیے ہیں، لا رب العرش جس کو جو ملا اسے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، غور کرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دست پاک لگا ہے، تمام صحابہ نے نوش فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں، اب وہ سوچتے ہیں بڑی شدت کی بھوک ہے، میں پی لوں۔ بھوک کہتی ہے کہ ابو ہریرہ پیو، اور ایمان یہ کہتا ہے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بھوک کہتی ہے ابو ہریرہ پیو، لیکن ایمان یہ کہتا ہے رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بھوک اور ایمان کی جنگ میں ایمان غالب آتا ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ نوش فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم زیادہ سے بھوکے ہو، تم اسے نوش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کٹورا اٹھایا، اپنے لبوں سے لگایا اور اس کو پیا۔ اس کے بعد جب کٹورا ہٹایا میرا پیٹ بھر چکا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیٹ کے اندر کی کیفیت بھی جانتے ہیں، معلوم ہے کہ ابھی ابو ہریرہ اور پی سکتے ہیں۔ دوبارہ ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو، اشرف یا ابا ہریرہ، تو میں نے اور پیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا، حضرت ابو ہریرہ تیسری بار بھی پیے، اور اس کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے، اب میں کچھ نہ پی پاؤں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پی کر ختم کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں کیا کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا۔ ایسی عطائیں ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنا با اختیار اور اتنا پاور والا بنایا۔ حضرت اعلیٰ حضرت یوں عرض پرداز ہے، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ یا رسول اللہ تیرا تیرا، ہم آئے ہیں رسول پاک کا صدقہ ہے، ہم جی رہے ہیں رسول پاک کا صدقہ ہے، ہم کھا رہے ہیں رسول پاک کا صدقہ ہے، ہم پی رہے ہیں رسول پاک کا صدقہ ہے، ہم لوگوں کیا اولاد کی نعمت آتی ہے رسول پاک کا صدقہ ہے، خوشیاں آتی ہیں رسول پاک کا صدقہ ہے، شادی بیاہ کی رسمیں ادا کی جاتی ہے رسول پاک کا صدقہ ہے، ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے رسول پاک کا صدقہ ہے، ہمیں سب کچھ ملتا ہے رسول پاک کا صدقہ ہے۔ پرداز ہے یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، تانا ہے تیرا دھرتی سے ملا ہے۔ یہ عشق ہمیں میرے اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے ملا ہے۔ میرے دوستو اسی لیے اعلیٰ حضرت سے جڑے، ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آوے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ارے جو اعلیٰ حضرت جو سرکار تاج